اسٹیٹ بینک نے نئے سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے ملک میں شرح سود میں 1% کمی کر دی۔ نئی مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد ملک میں شرح سود 13 سے کم ہو کر 12% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ پچھلے ماہ ملک میں مہنگائی کی شرح 4.1% پر آ گئی۔ وزیر اعظم کا پالیسی ریٹ میں 1% کمی کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ کا 12% پر آنا ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ کم افراط زر کی شرح کی بدولت پالیسی ریٹ میں کمی آئی۔ پر امید ہوں کہ آئندہ مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی۔ وزیر خزانہ اور متعلقہ اداروں کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ چند ماہ میں بجلی کے نرخوں میں بڑی کمی آئے گی۔ بجلی کے نرخ کم نہیں ہوں گے تو انڈسٹری زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے ہوٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میرا بس چلے تو پاکستان میں ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں۔ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ پاکستان کو اپنے پیروں پر جلد کھڑا کریں گے۔ حکومت کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی بنیاد پر کیس نمٹا دیا۔ بینچ کی اکثریت انٹرا کورٹ اپیل نمٹانے کی وجوہات دے گی۔ عدالت کے ریمارکس جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ اپیل واپس نہیں دعویٰ واپس لے سکتے ہیں۔ 2 رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت۔ عدالت نے توہین عدالت کیس ڈسچارج کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایڈیشنل رجسٹرار نے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جاتا ہے۔ دونوں ججز کمیٹیز کے اختیار پر فل کورٹ کمیشن دینے کے لیے فائل چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دی۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کا کیس 20 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ 2 رکنی بینچ نے ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس پاکستان فل کورٹ تشکیل دیں۔ فل کورٹ تشکیل دینا چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے۔ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر ختم نہیں کر سکتا۔ آئینی کمیٹی نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پاس اختیار نہیں جوڈیشل آرڈر کے بعد کیس واپس دے۔ ایک کمیٹی نے عدالتی حکم نظر انداز کر کے کیس واپس لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف اپیلیں دائر کریں گے۔ عدالت نے 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور دونوں ملزمان کو بری کرنے کی استدعا کر دی۔ درخواست میں استدعا کی کہ نیب نے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ NCA حکام کو تفتیش میں شامل نہیں کیا گیا۔ استغاثہ شواہد پیش کرنے میں ناکام، اس لیے سزا کالعدم قرار دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت نکاح کیس میں برعیت کے خلاف خواہ ورما نکاح کی اپیل سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی وکلاء کا جسٹس اعظم خان پر اعتراض۔ کیس دوسرے بینچ کو منتقلی کی استدعا منظور۔ جسٹس اعظم خان نے ریمارکس دیے، ہم نے ایک آرڈر کے خلاف نظر ثانی درخواست سنی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی برعیت کے خلاف اپیل کی فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس۔ وزیر اعظم کی قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قانونی فریم ورک کو مزید مؤثر بنانے کے لیے وزارت داخلہ وزارت قانون و انصاف سے تعاون کرے۔ فیڈرل پروسیکیوشن ایکٹ 2023 پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے قصوروار اشتہاری مجرمان کی ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی بھی ہدایت۔
سینٹ کی کمیٹی داخلہ نے پی کے ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی. سینٹ کی کامیہ کمیٹی برائے داخلہ کا سینیٹر فیصل سلیم کی صدارت میں اجلاس ہوا. بل پر تجاویز کے لیے وقت ہی نہیں دیا گیا. فیک نیوز کی تشریح بہت مبہم ہے. اس بل میں بہت سی خامیاں ہیں. صحافتی تنظیموں کے اعتراضات. چیئرمین کمیٹی نے صحافتی تنظیموں سے اپنی تحریری سفارشات پیش نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی پی کا بل کی مخالفت کر دی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی دھڑے بندی کا شکار ہے. چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر آئے. پی ٹی آئی جو پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ بند کرے. دنیا کی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ میں بن رہا ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جو 21 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بنا رہا ہے. دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں 21 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بن رہے ہوں. کوئی بھی بیوروکریٹ جس نے ماسٹر کیا ہو وہ بھی وائس چانسلر بن سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات. ریجنل نائب صدر مارٹن رائزل نے پنجاب کو ماحولیات میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات پر ریجنل چیمپئن قرار دے دیا. ملاقات میں غربت کے خاتمے، آئی ٹی اور انفراسٹرکچر میں مزید بہتری، ماحولیاتی مسائل کے حل اور سماجی ترقی کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق. مریم نواز کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کلین ایئر پروگرام شروع کر رہے ہیں. ملتان کے علاقے حامد پور کے قریب گیس باؤزز میں خوفناک دھماکہ. 6 افراد جاں بحق، 39 سے زائد زخمی. پولیس کے مطابق گیس کی غیر قانونی ریفلنگ کے دوران باؤزز دھماکے سے پھٹ گیا. دھماکے میں قریبی علاقوں میں موجود درجنوں مویشی بھی ہلاک، متعدد جھلس کر زخمی. دھماکے کی زد میں آ کر درجنوں مکانات بھی تباہ. جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا. اور سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نہ گئی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. ملک بھر میں مساجد کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا. مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام ہوگا. علماء کرام واقع معراج اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے. 27 رجب المرجب کی شب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا ہوا. System.